بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیز طلبہ، فقہی قواعد کے دروس کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور اس سلسلے کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے میں ہم نے قواعد فقہیہ کا تعارف اور مبادیات پر گفتگو کی تھی جو مکمل ہو چکا تھا۔ دوسرا حصہ تھا مجلۃ الاحکام العدلیہ کے 99 قواعد کا تحقیقی جائزہ، اور اس حوالے سے ہم نے یعنی یہ جو تطبیقی جائزہ ہے 99 قواعد کا، ان کا آغاز ہم نے کیا تھا، اور اس کے تقریباً 11 قواعد ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں۔ آج اس دوسرے حصے کا جو قاعدہ ہے وہ قاعدہ نمبر 12 ہے، اور مجموعی طور پر ہماری جو نشست ہے یہ نشست نمبر 26 ہے۔ تو آج جو 12واں قاعدہ ہم پڑھیں گے وہ اس کے الفاظ آپ کے سامنے ہیں۔ قاعدہ ہے لا عبرت للدلالۃ فی مقابلۃ التصریح۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ صراحت کے مقابلے میں دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ صراحت کے مقابلے میں دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس قاعدے کو سمجھنے کے لیے اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے کچھ عنوانات کے تحت ہم اس کو بھی دیکھیں گے، جس طرح ہم پہلے قواعد کو دیکھتے آ رہے تھے کہ اس قاعدے کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اندر موجود الفاظ کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلا عنوان جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے دیگر تعبیرات، کہ یہ قاعدہ دیگر مختلف الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ مثلا الصریح اقوی من الدلالہ، یہ بھی اسی کا ہے کہ صریح جو ہوتا ہے یا صراحت جو ہوتی ہے وہ دلالت سے زیادہ قوی ہوتی ہے۔ اعتبار الصریح اولا من اعتبار الدلالہ عند تعارضہما، کہ تعارض کے وقت دلالت اور تصریح یا صراحت کے تعارض کے وقت تصریح اور صراحت کا اعتبار کیا جائے گا، دلالت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال تو ان دو عنوانات کے ساتھ بھی یہ قاعدہ فقہی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا عنوان ہے وہ ہے الفاظ کی وضاحت۔ اس قاعدے میں بنیادی طور پر ہمارے سامنے دو الفاظ ایسے ہیں جن کی وضاحت ضروری ہے، ایک ہے دلالہ اور دوسرا ہے تصریح، کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ دلالت کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے۔ دلالت عربی زبان کا لفظ ہے اور لغوی طور پر اس کے معنی آتے ہیں رہنمائی کرنا، گائیڈنس، کسی کی ہدایت کرنا، رہنمائی وغیرہ۔ اور اصطلاح میں جب علماء اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ کون الشیء بحالت یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ کسی چیز کا ایسی حالت میں ہو جانا کہ اس چیز کے علم سے انسان کو کسی دوسری چیز کا علم ہو جائے۔ تو اس میں پہلی چیز جس کے ذریعے آپ کو دوسری چیز کا علم ہوتا ہے، تو پہلی والی چیز کو دال، اور جس دوسری چیز کا علم ہوتا ہے اس کو مدلول کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دھواں دیکھ کر آگ کا پتہ چلنا، تو دھواں دال ہے اور آگ مدلول ہے، اور یہ جو آپ کو پتہ چلا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت۔ پھر منطق کی اصطلاح میں اور اس طرح علماء نے اس کی مختلف قسمیں بتائی ہے۔ ایک ہے دلالت لفظیہ، دوسری ہے دلالت غیر لفظیہ۔ دلالت لفظیہ جس میں دال لفظ ہو، اور غیر لفظیہ جس میں دال لفظ نہ ہو۔ پھر ہر ایک کی تین قسمیں ہیں، لفظیہ کی بھی اور غیر لفظیہ کی بھی۔ وہ تین کون سی ہے؟ وضعیہ، عقلیہ اور طبیعیہ۔ تو بنیادی طور پر اس کی مزید تفصیلات تو خیر منطق وغیرہ کی کتابوں میں ہیں، لیکن یہاں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں جو دلالت ہے اس سے مراد دلالت کی تمام قسمیں نہیں ہیں۔ دلالت عقلیہ تو ہے ہی نہیں، عمومی طور پر اس سے مراد ہی نہیں لی جاتی۔ البتہ یہ ہے کہ دلالت لفظیہ اور لفظیہ کے اندر بھی دلالت لفظیہ طبیعیہ، اس طرح غیر لفظیہ وضعیہ اور غیر لفظیہ طبیعیہ بھی اس کے تحت آ جاتی ہے۔ بہرحال تو بعض صورتیں ایسی ہیں، لیکن خلاصہ اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ دلالت کا مطلب یہ ہوتا ہے فقہ کے اندر کہ واضح الفاظ کے بجائے اشارات، علامات اور کنایات سے کسی بات کو سمجھ لینا، کسی بات کو اخذ کر لینا، اس کو کہتے ہیں دلالت۔ تو فقہ کے اندر بہت سارے مسائل ہیں جہاں پر دلالت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکی کو اس کی شادی کی خبر دی گئی، وہ ہنس گئی، تو اس کا یہ ہنسنا یہ دلالت ہے اس بات پر کہ وہ رضامند ہے، حالانکہ اس نے زبان سے رضامندی کا اظہار نہیں کیا، لیکن اس کا یہ ہنسنا دلالت ہے اس بات پر کہ تو یہ ہے دلالت۔ اسی طرح ایک آدمی نے دوسرے کی کوئی چیز فروخت کر دی اس کی اجازت کے بغیر، اور مالک کو پیسے دے دیے اور کہا کہ میں نے آپ کا موبائل فروخت کر دیا، یہ پیسے لے لو، اس نے لے لیے، تو یہ بھی دلالت ہے، فعلیہ ہے لیکن دلالت ہے کہ بھئی اس نے مان لیا کہ ہاں ٹھیک ہے بس میری اجازت ہے۔ تو بہرحال یہ اس کو کہتے ہیں دلالت۔
دوسرا جو لفظ ہے اس قاعدے میں وہ ہے تصریح. تصریح صراحہ سے مشتق ہے، اس کے لغوی معنی ہے اعلان، اظہار، وضاحت. اور اس کو علماء صریح کی تعریف علماء یوں کرتے ہیں کہ اللفظ الذي يكون المراد منه ظاہرا ظہورا بینا وتاما، کہ صریح اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے اس کے معنی مرادی مکمل طور پر واضح ہو، ظاہر ہو، یعنی علامات اشارات سے کوئی چیز سمجھ نہ آئے بلکہ واضح الفاظ میں کوئی آدمی کوئی بات کر دے تو اس کو کہتے ہیں صریح. بہرحال تو یہ ان دو الفاظ کی وضاحت جو تھی یہ ضروری تھی. اب ہم آتے ہیں تیسرے عنوان کی طرف. تیسرا عنوان ہے قاعدہ کا مفہوم. قاعدہ کا مفہوم تقریباً سمجھ آ گیا ہوگا کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس قاعدے کا میدان جو ہے فقہ کے وہ مسائل ہے کہ جن کا تعلق انسان کے ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایجاب و قبول، رضامندی، عدم رضامندی، اجازت دینا، منع کر دینا، یہ ایسی چیزیں ہیں ان کے ساتھ اس قاعدے کا تعلق ہے. اب ایک انسان کا مقصد اور ارادہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اس کے لیے ہمارے پاس دو چیزیں ہیں. ایک صراحت یا تصریح کہ ایک انسان واضح گفتگو کے ذریعے اپنا مقصد اور غرض بتائے اور اس پر شرعی حکم مرتب ہو جائے. اور دوسری چیز ہے دلالت، کہ ایک انسان واضح الفاظ میں تو کچھ نہ بتائے لیکن حرکات، سکنات، اشارات اور قرائن وغیرہ کے ذریعے سے اس کی مراد ہمیں سمجھ میں آ جائے. اب یہ تو ہے دو صورتیں، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جہاں پر یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا گئی، یعنی ایک طرف صراحت موجود ہے اور دوسری طرف دلالت موجود ہے. صراحت جو ہے وہ ایک قسم کا تقاضا کر رہے ایک حکم کا، اور دلالت دوسرے حکم کا تقاضا کرے، تو ایسی صورتحال میں دلالت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ صراحت پر حکم اپلائی ہوگا اور صراحت پر حکم لگے گا. مثال کے طور پر ایک آدمی کسی کے گھر کے اندر گیا اور اس نے مثلا مہمان تھا اور مہمان کو بلایا، تو عمومی طور پر مہمان کو دسترخوان پر بیٹھنے اور وہاں سے گلاس وغیرہ اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے. تو اگر مہمان کے ہاتھ سے اس طرح گلاس وغیرہ گر گیا، ٹوٹ گیا، تو وہ ضامن نہیں ہوگا کیونکہ دلالت اجازت ہے. لیکن اگر میزبان نے اس کو منع کر دیا کہ بھئی یہاں یہ گلاس مت اٹھانا، اور اس کے باوجود اس نے اٹھا دیا، تو اب دلالت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس پر زمان نہیں آنا چاہیے، عمومی طور پر مہمانوں کی اجازت ہوتی ہے. لیکن اس نے چونکہ صراحت کے ساتھ منع کیا تھا، اس کے باوجود اس نے چیز اٹھائی ہے، گلاس اٹھایا ہے، تو اس لیے وہ ضامن ہو جائے گا، صراحت پہ عمل کیا جائے گا. تو بہرحال یہ اس قاعدے کا مفہوم ہے اور اس کے ذہن میں آپ کے سامنے ایک مثال بھی آ گئی. اب یہاں ایک چھوٹا سا ضابطہ سمجھ لینا ضروری ہے، وہ یہ کہ لا عبرت للتصریح بعد العمل بالدلالہ، کہ اگر ایک مرتبہ دلالت پہ عمل ہو گیا اس کے بعد پھر تصریح کا کوئی اعتبار نہیں ہے. مثال کے طور پر اس کی مثال فقہ کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہے کہ ایک آدمی جو ہے، یعنی شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر ایک انسان اپنی کوئی نقد چیز کسی کو فروخت کر دے، نقد ادھار نہیں، تو فروخت کنندہ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بیچی ہوئی چیز کو اس وقت تک اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے جب تک کہ اس کو اس کی چیز نہ ملے، اب یعنی اس کی قیمت اس کو نہ ملے. اب ہوا اس طرح کہ فروخت کنندہ کو ابھی تک قیمت نہیں ملی تھی، لیکن خریدار آیا اور فروخت کنندہ کے سامنے چیز اٹھا کے لے گیا، یہ دیکھ رہا ہے، اس کو کچھ نہیں کر رہا، منع نہیں کر رہا، تو دلالت پہ عمل ہو گیا، تو وہ لے گیا چیز گھر. اب 2-3 دن ہو گئے، پیسے نہیں ملے فروخت کنندہ کو، تو اس نے کہا کہ میری چیز مجھے واپس کر دو، کیونکہ مجھے شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ جب تک جو ہے نقد معاملے میں قیمت وصول نہ ہو جائے تو مجھے حق حاصل ہے، میں یہ چیز روک سکتا ہوں. تو وہ نہیں کر سکتا. یہ کیوں؟ اگرچہ ابھی وہ صراحت پہ منع کر رہا ہے صراحت کے طور پر، لیکن ایک مرتبہ دلالت پہ عمل ہو گیا اور اس کا جو حق احتباس تھا وہ ایک مرتبہ ساقط ہو گیا. اب دوبارہ اس کو وجود میں نہیں لا سکتے کیونکہ دلالت پر ایک مرتبہ عمل ہو چکا، اب اس کے بعد صراحت کا اعتبار نہیں. ہاں، دلالت پر ابھی تک عمل نہیں ہوا اور ایسی صورتحال میں پھر دلالت اور صراحت آپس میں ٹکرا گئے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ آپ صراحت پہ عمل کریں گے. اچھا، کچھ مثالیں تو ہمارے سابقہ تفصیلات میں آ گئی قاعدہ کے مفہوم میں بھی اور اہم ضابطے میں بھی، لیکن تفریعات کے تحت 2-3 مثالیں مزید ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ یہ قاعدہ مکمل طور پہ سمجھ میں آ جائے. پہلا جو مسئلہ ہے اس میں وہ ہے وقف کی آمدنی. یعنی وقف جو ہوتا ہے، جیسے کہ کسی نے مسجد کے لیے کوئی چیز وقف کر دیا، عوام کے لیے، غریبوں کے لیے کوئی زمین وقف کر دی، اس کا غلہ وقف کر دیا وغیرہ وغیرہ. ایک وقف ہے اور وقف کرنے والا زندہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اس وقف کے مصارف کیا ہے، یعنی اس وقف کی جو آمدنی ہے وہ کہاں کہاں خرچ ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں بنیادی طور پر سابقہ انتظامیہ اور متولیین جو ہوتے ہیں ان کے عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے وقف کی آمدنی جہاں جہاں لگائی ہو وہیں پر لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ دلالت ہے اس بات پر کہ وقف کے مصارف یہی ہے. لیکن اگر کوئی معتمد اور ٹھوس دلیل مل جائے، کوئی ثبوت مل جائے، کوئی اسٹامپ پیپر وغیرہ صراحت کے ساتھ مل جائے اور اس میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ وقف کی آمدنی کے یہ والے مصارف ہے، تو پھر وہیں پر خرچ کرنا ہوگا. سابقہ انتظامیہ اور متولیین کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ وہ تو دلالت تھی، اس کے مقابل میں صراحت آ گئی.
تو جب صراحت آ گئی کہ بھئی وقف کی آمدنی کے مصارف ہی یہ وائل ہوں گے تو پھر ایسی صورت میں اس صراحت پہ عمل کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا دلالت پہ۔ دوسری مثال نقد بے میں قیمت کے بغیر چیز پر قبضہ، اس کی مثال ہم قاعدہ کے مفہوم میں دے چکے ہیں کہ اگر فروخت کنندہ نے چیز نقد فروخت کر دی اور خریدار نے اس کے سامنے قیمت ادا کیے بغیر چیز اٹھائی اور لے گیا، فروخت کنندہ نے منع نہیں کیا تو بس اس پہ عمل ہوا۔ تو جب البتہ اگر اس نے پہلے سے منع کر دیا ہو کہ بھئی میں نے آپ کو چیز نقد بیچی ہے اور آپ یہ چیز اٹھا کر مت لے جانا، یہ جائز، میں اجازت نہیں دیتا ہوں اس کا، اور پھر بھی خریدار اٹھا کے لے گیا تو پھر خریدار کی دلالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر جو ہے اس کے منع پہ عمل کیا جائے گا اور پھر فروخت کنندہ اس سے چیز واپس لے سکتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ فروخت کنندہ نے پہلے اس کو منع کیا ہو اور اس کے بعد باوجود فروخت خریدار اٹھا کے لے گیا تو پھر فروخت کنندہ کے اس منع والے عام پر عمل ہوگا، کیونکہ وہ صراحت ہے اور خریدار جو کہ اٹھا کے لے جا رہا ہے یہ دلالت ہے، تو صراحت پہ عمل کیا جائے گا۔ اسی طرح اقالہ ہے۔ اقالہ کا مطلب ہوتا ہے نا کہ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ ہوا اس کو کینسل کر دینا۔ اب میں نے مثلا آپ سے کوئی چیز خریدی، 2-3 دن بعد میں اٹھا کے واپس لایا چیز، میں نے کہا میں یہ چیز آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ اس میں کوئی فالٹ وغیرہ نہیں ہے، میں اقالہ کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے خاموش ہو گئے، میں نے چیز آپ کے سامنے رکھی اور میں چلا گیا، آپ نے وہ چیز اٹھائی اور آپ نے استعمال میں لے آئے آپ، تو یہ اقالہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ خاموش ہو گئے اور چیز آپ نے اٹھا کر استعمال کرنی شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہیں اس معاملے کو کینسل کرنے، یہ تو ہے دلالت۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں صراحت آ گئی، مثلا آپ نے منع کر دیا کہ نہیں بھائی میں راضی نہیں ہوں، تم یہ چیز یہاں اٹھا کے لے جاؤ واپس، یہاں چھوڑنی ہے تو چھوڑو، نہیں چھوڑنی تو لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، میں یہ معاملہ کینسل نہیں کروں گا، پھر بھی میں چیز آپ کے پاس چھوڑ کے چلا گیا، تو اب یہ اگرچہ آپ نے اٹھا کے اندر رکھ لیا یا اٹھا لیا حفاظت کے لیے جیسے بھی ہو، لیکن آپ کا یہ اٹھانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کہ آپ نے اس اقالے کو یا اس معاملے کے کینسل کرنے کو قبول کر لیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ایک مرتبہ منع کر دیا تھا، تو جب وضاحت کے ساتھ منع کر دیا تھا تو اب اسی تصریح، اسی وضاحت پر عمل حکم لگے گا جو کہ ہے کہ اقالہ نہیں ہوا کیونکہ آپ نے منع کیا ہے۔ ہاں جو ہے ایسی صورت میں پھر جو ہے خریدار واپس آ کر اپنی چیز واپس لے جا سکتا ہے کیونکہ معاملہ کینسل نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ 12واں قاعدہ تھا جس کی مختصر سی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اگلی نشست کے اندر ہم انشاءاللہ قاعدہ نمبر 13 شروع کریں۔